بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مولوی صاحب کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ میں ایک مولوی تھا، مسجد کی امامت کرواتا تھا اور مدرسے میں بچوں کو حفظ کرواتا تھا۔ مسجد کے برابر میں ہی مدرسے کے مالکان نے 2 کمرے کا مکان دے رکھا تھا۔ میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ میں زکوٰۃ اور خیرات بھی لوگوں سے لے لیتا تھا، کیونکہ مسجد کے ہدیے سے میرا اور میرے گھر کا گزر بسر بہت مشکل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 2 بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک امتحان بن چکا ہے، میری تو جوان 7 بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے قرآن اور دین کی تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ اسکول کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ 3 وقت کی روٹی کے علاوہ انہیں مزید سہولت دینے سے قاصر تھا۔ میری اہلیہ انتقال کر چکی تھی، میں اکیلا ہی ساری ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میری ساری بیٹیاں خوش شکل تھیں، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ اپنی بچیوں کی شادی کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھا کہ ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا واقعہ ہوا۔ میں شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں کلام پاک پڑھانے جایا کرتا تھا، اس سے مجھے اچھا ہدیہ مل جاتا تھا۔ میں گھر میں قرآن پڑھانے جا رہا تھا جب میں نے راستے میں فٹ پاتھ پر ایک فقیر کو بیٹھا دیکھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ وہ فقیر میری ہی عمر کا ہوگا۔ اس شخص کو کہنے لگا کہ اگر تو اپنی ایک بیٹی مجھے دے دے، دیکھ پھر کیسے تیرے گھر نرینہ بچوں کی لائن لگ جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ یہ فقیر کیا مانگ رہا ہے۔ لوگ فقیروں کو پیسے دے سکتے تھے یا پھر کھانا، اپنی اولاد کون دے سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس فقیر کے پاس بیٹھے شخص کے جواب پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ نرینہ اولاد کی خاطر اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی دینے کو تیار تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی شخص اپنے لختے جگر کو صرف بیٹے کی خواہش پر دے سکتا ہے، وہ بھی کسی فقیر کو۔ کہنے لگا مجھے آپ کی کرامات پر بھروسہ ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ لوگ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایسی بہت سی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہماری بے اولادی کی بیماری ختم ہو جائے تو ہم ایک بیٹا فلاں دربار کی نظر کر دیں گے، لیکن میرا ان باتوں پر قطع یقین نہیں تھا۔ اس لیے جو لوگ فقیر کے پاس بیٹھے تھے مجھے احمق لگ رہے تھے، لیکن جو بات وہاں موجود ایک شخص نے کہی وہ مجھے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال گئی۔ اس بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں اس فقیر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ سچ میں ایسا ممکن ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی، لیکن جو قربانی اسے چاہیے تھی وہ دینے کا میں متحمل نہیں تھا۔ قرض میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جہاں میں کلام پاک پڑھانے گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کلام پاک پڑھاتے ہوئے میرے دماغ میں اس شخص کی بات ہی گھوم رہی تھی۔ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کھانا گرم کر کے دے دیا۔ میں نے کھانا بھی غائب دماغی کے ساتھ کھایا۔ میں بہت الجھا ہوا تھا کہ کوئی فقیر اتنا بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے۔ میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر جاتا، لیکن اگلے ہی روز وہ فقیر میرے دروازے پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا تیری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن سب کی سب غیر شادی شدہ ہیں۔ کوئی تیری دہلیز پہ رشتہ لے کر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے اس کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت کا بہت زور کا جھٹکا لگا تھا کہ اسے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو سکتی تھیں۔ وہ کہنے لگا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، تیری ساری بیٹیاں اچھے خاندانوں میں بیاہی جائیں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ میں بھلا کیسے اپنی کوئی بھی بیٹی اس فقیر کے ساتھ بیاہ سکتا تھا؟ انہی دنوں ایک اور جگہ سے لڑکے والے میرے گھر پر میری بیٹیوں کو دیکھنے آئے۔ میری ساری بیٹیاں صوم و صلات کی پابند تھیں، سلجھی ہوئی ثابت قدم تھیں۔ میں نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ بڑی بیٹی سے شادی کرنے کی شرط بھی نہیں رکھوں گا، جو بیٹی ان کو پسند آئے گی اسی کو بیاہ دوں گا۔ انہیں میری بیٹیاں تو بہت پسند تھیں، لیکن بات وہی تھی کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر 30 سال کے قریب ہونے والی تھی، چھوٹی بیٹی 18 برس کی تھی۔ اب تو میں نے شادی شدہ افراد اور ایسے لوگوں کے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے جن کی پہلے بیوی مر چکی تھی اور وہ دوسری بیوی کے لیے اس کے خواہش مند تھے کہ ان کی اولاد کو پال سکے۔ لیکن جانے کیا آزمائش تھی کہ یہاں بھی میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا اور چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگتی جو اس وقت اس نے اس فقیر کی کرامت بتاتے ہوئے کہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حدیں تھیں۔ میں 6 بیٹیوں کی خاطر ایک بیٹی کی قربانی دینے پر بہت مجبور تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے تھے میرا بڑھاپا اور میری بیماریاں بھی بڑھنے لگیں۔ اگر میری آنکھ بند ہو گئی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں ان کی شادیوں کے لیے بہت فکر مند تھا۔
ایک دن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، ایک بیٹی کی شادی قربانی کے طور پر آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر باقی 6 بیٹیوں کی خوشیاں خریدوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا وہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی کی ساری بیٹیاں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔ میں چارپائی پر الجھا ہوا سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میرے برے حالات میں اس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی کہ ابا میرے لیے کپڑے نہیں لینا، چھوٹی بہن کے لیے لے لینا، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھی ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تھک گئے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی قربانی دینے پر میں راضی ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوٹی بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے صبح فقیر کے باہر گھر آنے پر میں نے اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اسی وقت ہوگی جب میری بیٹیاں اپنے گھروں میں بس جائیں گی۔ فقیر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میری بات مان کر چلا گیا۔ میرے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت لباس لا کر دیا، اس سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بہت خوش تھی، سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہنی، اسے دکھانے لگی کہ اب میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اس کا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے فقیر کی سانولی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے بے اختیار چھوٹی کو اپنے سینے سے بھینچا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت ساری دعائیں دل سے نکلی اور یہ دعا بھی نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیر نکاح خواں اور چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گیا۔ میں نے سب بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اسی لیے تیرا نکاح ایک فقیر سے کرنے لگا ہوں۔ اس سے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس فقیر کی بگڑی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بہت روئے گی، میری منت کرے گی کہ ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جان بوجھ کر عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں اس آزمائش میں ڈال رہے ہو۔ لیکن وہ ایسے چپ تھی، ایسے جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھاما، میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور بولی، ابا آپ پر میری جان بھی قربان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ فقیر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ چپ سی رہنے لگی تھی، ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن مجھے اپنا آپ اس کا مجرم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میری بڑی بیٹی کا رشتہ آ گیا اور بنا جہیز کے اس کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹی نکلی تو میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا اور طلاق دلوا دوں گا، لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھرانے میں جا چکی تھی۔ اسی طرح ہر ماہ ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور بنا جہیز کے میری بچی کو بیاہ کر لے جاتے۔ ساری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئیں، اب چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ فقیر محمد آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامت کا یقین آ ہی گیا ہوگا مولانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا میری امانت مجھے دے دو۔ میں نے کہا میرا گھر خالی ہو گیا ہے، میری اس بچی کو میرے پاس رہنے دو، میرا دل زخمی ہو چکا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہی تھا کہ باقی کی بیٹیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جائیں گی۔ اسی لیے میں نے چند دن بعد کڑے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کر دی۔ چند دن تو ایسے ہی گزر گئے، مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا،
لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے کے لیے جانا چاہیے کہ میں شادی کے بعد بچیوں سے ملنے ہی نہیں گیا۔ پہلے میں نے اچھے اچھے پھل خریدے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور ایک رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ تھکنے لگے، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں گئے ہوئے ہوں، لیکن کوئی تو ہوتا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھنے لگا کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو بس 1 ماہ کے لیے آئے تھے، بیٹی کی شادی کر کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے مزید پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ تو انجان لوگ تھے۔ میرا تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں۔ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے روح کھینچ کر نکال لی ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی جا چکے تھے۔ یہی خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں کے بارے میں سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں ہوں گی۔ میں نے فقیر کی بات پر بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے، اس لیے رشتوں کے بارے میں زیادہ جان پہچان بھی نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرواتا رہا۔ میں اپنی سب بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے کھو چکا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ ایک بیٹی کی قربانی دینے سے میری باقی بیٹیاں سکون کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر کی کرامت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بتاؤ کہ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، کون سا فقیر؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تو بس اس کام کے لیے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر ہی رہ گیا تھا۔ وہ شخص یہ سب کچھ مجھے دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بیٹیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ 6 ماہ کے بعد مجھے لاہور جانا ہوا۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو اس فقیر کے ساتھ تھا، لیکن ایک پل کے لیے تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میری 7 بیٹیاں اسی کے ساتھ تھیں۔ میں بھاگم بھاگ ان کے پاس پہنچنے لگا تو وہ فقیر انہیں گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ میں نے اس گاڑی کا نمبر یاد کر لیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ گاڑی ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا۔ میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا۔ اس وقت وہاں باہر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کمرے کے پاس پہنچ گیا، وہاں کھڑکی کو کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ ایک عورت جو میری 3 نمبر کی بیٹی کی ساس بن کر آئی ہوئی تھی، میری بچیوں اور دوسری بہت سی لڑکیوں پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روز کی بنیاد پر 2000 بھیک جمع نہیں کروائے تو رات کی روٹی کھانے کو نہیں ملے گی۔ اور کیا تم خاموشی سے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، میں اللہ کے علاوہ کھانے سے کسی سے درخواست نہیں کروں گی۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تمانچہ میری بیٹی کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی، اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی تھی۔ میری بیٹی درد سے کراہنے لگی تھی۔ میں وہیں سے واپس آ گیا اور اگلے روز میں پولیس کو لے کر اپنے ساتھ اسی جگہ پر آیا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا۔ وہ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک مانگنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ میری بیٹیاں روتی بلکتی میرے ساتھ رہنے لگیں۔ میں انہیں واپس اپنے گھر لے آیا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میری بیٹیوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے بعد طلاق دے کر فوری طور پر پیسے لے کر چلے گئے تھے۔ یہ ساری چال اس فقیر کی تھی۔ وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامات کا کہہ کر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا، اور مجھ جیسے مشکلات میں گرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ مجھے شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی
اور سمجھا کہ فقیر کی کرامت سے ہی مسئلہ حل ہوگا، حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن شاید یہ الفاظ دل سے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظوں سے میری بیٹیوں کی شادیاں کروا دیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔